دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے، صحابہ کرام کا بغض ہے، اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی. حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو. جس کو بغض نہیں ہے وہ کہے گا بھائی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا. حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے. بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے، باغی لوگ ریاست پہ حملہ کریں. حملہ میں پہل سیدنا علی نے کی تھی، حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی. انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے، اور ان کا مطالبہ بذات خود تو جائز تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حساب لو. بھائی ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں. فقط جعلنا علی ولی سلطانا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ولی ہے مقتول کے اس کو قدرت دی ہے، وہ قصاص لے سکتا ہے. تو ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بذات خود یہ جائز مطالبہ ہے. اس میں نہ حکومت کی کرسی مقصد ہے نہ لالچ مقصد ہے. دوسری طرف سیدنا علی کا مطالبہ یہ تھا بھائی میرے پاس طاقت نہیں ہے قاتلوں کو قصاص لینے کی، اور اگر میں نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو امت دو ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے، تو آپ کو تلوار کی زور سے ہم بیعت پر مجبور کریں گے. ایک سیاسی اختلاف ہے، اس میں کسی کا مقصد برا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی برحق تھے، لیکن سیدنا معاویہ ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، سوچ کی غلطی تھی، رائے کی غلطی تھی. وہ غلطی نہیں تھی جس سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ الٹا سوچتے ہو تو کسی نے سیدنا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کسی نے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اہل سنت والجماعت جو ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں انہوں نے بڑی اعتدال کی بات کی. بھائی دلائل کی دنیا میں سیدنا علی کا پلڑا بھاری تھا، لیکن سیدنا معاویہ اجتہادی خطا پر تھے. وہ والی خطا نہیں تھی جو گناہ والی خطا ہوتی ہے، جان کر مجرم بنتا ہے. بعض دفعہ انسان ایک رائے قائم کرتا ہے، وہ رائے کیا ہوتی ہے؟ کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے. اور یہ جو ہے تقتلہ فئۃ باغیہ کہ باغی جماعت قتل کرے گی، اس کے درجنوں دفعہ جواب دیے جا چکے ہیں. یہ بہت پرانا قصہ ہو گیا یہ جو ہے نا تقتلہ فئۃ باغیہ. باغی کا مطلب کیا ہے؟ باغی کے مطلب میں 20 مطلب نکلتے ہیں. پھر کیا ان کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کیا تھا؟ یہ خوارج نے قتل کیا تھا جو واقعی میں باغی تھے. حضرت لوگ فوراً حدیث پیش کر دیتے ہیں نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو تو حدیث میں آتا ہے باغی جماعت قتل کرے گی، باغی جماعت قتل کرے گی نا، تو اس کے تو پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ باغی تھے. تو پہلی بات یہ کہ ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا یا ان کی فوج میں جو خوارج تھے انہوں نے قتل کیا؟ اس کا بھی تو پورا امکان ہے کہ خوارج نے قتل کیا ہو. خوارج واقعی باغی تھے، حضرت علی کے باغی تھے، وہ تو تلوار اٹھاتے تھے حضرت علی کے خلاف. تو دوسرا حضرت معاویہ، اس پہ پھر میں جاؤں گا تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا نا. ہر بات کا اہل سنت نے جواب دیا ہے، کوئی سنے تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. سیدنا معاویہ کا بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس کے آگے بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. اور ایک بات پہ تو یہ بالکل ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی سیدنا معاویہ حضرت علی کے باغی تھے، سیدنا معاویہ اور یہ بغاوت جان بوجھ کر ان کو پتا تھا میں باغی ہوں پھر بھی لڑ رہے تھے، وہ ان کو پتا تھا میں ناجائز کر رہا ہوں، کرسی کا معاذ اللہ کی لالچ ہے مجھے، پھر بھی کر رہے تھے وہ، تو کیا وہ عادل ہو سکتے ہیں؟ بولو، عدل والے ہو سکتے ہیں کیا؟ پھر فاسق نہیں کہلائیں گے وہ. اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. جو کھلے عام فسق کے مرتکب ہوتے ہیں نا، عقیدے کی خرابی کو محدثین نے برداشت کیا ہے، فسق کو محدثین نے برداشت نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم کے راویوں میں بدعتی راوی موجود ہیں، بدعتی راوی موجود ہیں، کیونکہ وہ نظریے کی خرابی تھی، عمل کی نہیں. کس کی؟ نظریے کی. لیکن جو عملی خرابی ہے نا اس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار نہیں دیا. نظریے کی خرابی تو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے سے ہو جاتی ہے نا. انہوں نے کہا اس کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق تھوڑی ہے، نظریہ ہی بندے کا ٹھیک نہیں. جیسے ایک غیر مسلم ہے، نظریہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کیریکٹر کا ٹھیک ہو، سچ بولتا ہو، ہے یا نہیں؟ اگرچہ حدیث میں غیر مسلم کی روایت نہیں لی گئی ہے، اس میں معیار اور اونچا رکھا گیا ہے، لیکن ایک جنرلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتے مگر وہ کیریکٹر کا صحیح ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. تو ایسے محدثین نے حدیث کے راویوں میں ایسے راویوں کو لیا جو بدعتی تھے لیکن ان کے کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھی، دو نمبر نہیں تھے وہ. تو ایسی حدیثیں ہیں اور بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں.
لیکن ایسی کوئی حدیث محدثین نے نہیں لی, اس کو صحیح نہیں قرار دیا, لی تو ہے مگر پھر صحیح قرار نہیں دیا, جس کے راوی کیریکٹر لیس ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت معاویہ اگر معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف کرسی کی لالچ میں سب کچھ کر رہے تھے, نبی کی حدیثوں کو بھی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں پس پش ڈال دیا تھا, تو پھر وہ کیریکٹر والے ہوئے یا کیریکٹر لیس ہوئے معاذ اللہ؟ کیونکہ داماد رسول کے خلاف لڑنا اور اتنی بڑی قوم کو لے کے لڑوانا, اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر امام بخاری کے لیے حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز ہوگا؟ تو کیوں لیا امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو نقل کیوں کیا ہے؟ یہ الزام کس پہ لگتا ہے؟ سیدنا حضرت امام بخاری پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ امام مسلم نے کیوں لی حضرت معاویہ سے؟ امام نسائی نے کیوں لی؟ صحاح ستہ کے مؤلفین نے, تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیث کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ سیدنا معاویہ آ رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ چونکہ فاسق تھے لہذا ان کی حدیث ضعیف ہے, ہم نہیں لیتے. کسی محدث نے بھی ایسا نہیں کیا. تو آپ کبھی علماء دیوبند کو برا کہتے ہو, کبھی بریلویوں کو, کبھی اہل حدیثوں کو کہ یہ ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں معاویہ معاذ اللہ, تو آپ امام بخاری کو برا کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ آپ ایک ایسے شخص سے حدیث لے رہے ہو اور رضی اللہ انہیں بھی لکھ رہے ہو اس کے نام کے آگے عزت دے کے, جو معاذ اللہ فاسق تھے. تو یا تو فاسق نہیں تھے, آپ گڑبڑ کر رہے ہو, دلائل کے تانے بانے غلط ملا رہے ہو, یا اگر فاسق تھے تو میں کہتا ہوں پھر صرف وہ فاسق نہیں تھے, معاذ اللہ نقل کفر یہ سارے محدثین فاسق تھے جنہوں نے معاذ اللہ اتنے بڑے فاسق کی حدیثوں کو بخاری میں مسلم میں جگہ دی اور رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں اور بڑے احترام سے ان کا نام بھی لے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو آپ جب اینک ہی غلط لگا لی ہو نا آپ نے, جیسے ساس کو بہو کا ہر اچھا کام بھی الٹا ہی نظر آتا ہے اور بہو کو ساس کا ہر اچھا کام کیا نظر آئے گا؟ الٹا.